الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے احباب اس عقیدے و نظریے کے ساتھ کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ہم سب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں، اس محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی یہ عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بزرگ ملک سعید احمد سٹھار اللہ جتا، علامہ عمر حیات، محمد رمضان، احمد نواز اور محمد حیات اور ان کے جملہ رفقا اور دوست احباب نے اس عظیم الشان محفل پاک کو سجایا۔ میرے مسلک کے غیور احباب تشریف لائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز بھی اپنے رب کی دی توفیق و عطا سے حاضر ہوا۔ مالک کائنات کی بارگاہ قدسیہ میں بندہ ناچیز کی دعا ہے کہ مالک ہم سب کی اس کاوش کو، خصوصاً میزبان کی اس کوشش کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بندہ ناچیز کو حق کہنے، پھر ہم سب کو حق کو سننے اور پھر اسی حق پر ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ظاہر خطاب کا وقت نہایت ہی محدود ہوتا ہے اور مجھے مختلف موضوعات بھی دیے گئے کہ یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، تو میں کوشش کروں گا بھائی محمد رمضان نے اور علامہ صاحب نے جس طرح خواہش کا اظہار کیا، کوشش ہوگی کہ اس کے مطابق آپ تک اللہ کے دین کو پہنچایا جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی عنوان سے محفل ہو، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کے دین کو۔ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ہماری محافل کے تقدس کو پامال کر رکھا ہے۔ الگ بات ہے کہ ہمارے ہی مسلک کے ہیں کچھ لوگوں نے ان محافل کے تقدس کو پامال کر رکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ناچنے اور نچوانے کا نام ہے، ہرگز نہیں۔
ہرگز نہیں، یہ آقا علیہ السلام کے دین کا معاملہ ہے۔ یہاں صرف وہی درست ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بس اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کا جو مرضی نام ہو، جو مرضی وہ اپنا مقام سمجھتا ہو، کیونکہ رب کا دین پہلے ہے، باقی ہر کوئی بعد میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں میری باتیں آپ کو؟ دین متین پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں۔ دین متین پہلے، باقی سب کچھ بعد میں۔ میں اپنے خطاب کو شروع کرنے سے پہلے تقریباً اکثر جگہ میں برکت کے لیے آل رسول کا پہلے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے خطاب کو شروع کرتا ہوں۔ مل کے منقبت امام علی مقام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ۔ حسین کا آپ نے پڑھنا، حسین کا حور و ملک نے گایا ہے، ملک فرشتے، حور و ملک نے گایا ہے ترانہ۔ کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی حسین کا نام لینے پر پریشانی کوئی آپ تک پہنچائے گا تو میں بیٹھا ہوں، پریشان نہ ہوں، دب کے حسین کریم کا نام نہیں یاد۔ حور و ملک نے گایا ہے ترانہ۔ اسٹیج والے ابھی چپ رہے ہیں، یہ پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا، ورنہ میں پھر اپنے خطاب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اب آپ نے مل کے حسین کا آپ سب کو آتا ہے نا جی؟ حور و ملک نے گایا ہے ترانہ۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھوم میں ہے چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھوم میں ہے چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ۔ شرم کرنے میرے بھائی، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ۔ یہ بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، کیوں دیتا ہے چونکہ جنت، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، دیتا
خواہ جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید جی خواہ جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے ایسا بنایا رب نے نشانہ یہ حق و باطل کی بات ہو رہی ہے پتہ نہیں آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا پایا ہے میں نے پایا ہے عشق میں نے پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا پایا ہے عشق میں یگانہ آصف بقا دین ہے کربل کی داستان آصف بقا دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے قرآن و حدیث والا فیض شریعت کا فیض یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا سمجھ آئی ہے ہمارے عقائد کی ترجمانی تھی نشان میں اس لیے آپ کے سامنے میں اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا یہ وقت کے بہت بڑے مفتی بھی ہیں بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں محدث بھی ہیں اور بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں یہ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے مزید علم و عمل میں برکات کا نزول فرمائے سامعین محترم ان مختلف موضوعات میں سے ایک موضوع تو یہی ہے نا جس کی عنوان سے محفل چل رہی ہے محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات سمجھ آئے تو بتایا بھی کریں نا کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے تاکہ خطیب پھر اس اعتبار سے چلے محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم عبادت ہے بہت بڑی نیکی ہے
بہت بڑی، نہ مجھے سامنے رکھا جائے نہ کسی اور کو، جو کتابیں بولے کم از کم ان پہ اعتقاد رکھ لیا جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا، انصاف والی بات کی ہے نا میں نے۔ اب کوئی کہے جی، آپ کہیں گے ہمارے مفتی صاحب نے کہا، اب یہ جملہ نہ بولے، اب یہ نہ کہیں کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا۔ مفتی صاحب آپ کے ہاں قابل قدر ہوں گے، ان کے ہاں نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب یہ کہیں ہی نہیں کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا، ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے کہا، انہیں کہیں جی کتابوں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ میری بات نہ اس کی بات، مسلک میرا ہے، عقیدہ میرا ہے، مسلک آپ کا ہے، عقیدہ آپ کا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ کتاب ان کے گھر کی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ نہیں؟ میں 10 آیات پڑھوں میلاد شریف کے ثبوت پر دلائل کی روشنی میں، وہ ایک ہی جملہ بول کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ جی ان کا یہ مفہوم ہی نہیں بنتا تھا جو مفتی صاحب نے بیان کیا، اپنی مرضی کا مفہوم ذکر کر کے چلے۔ اور جب آپ کہیں نا کہ تیرے بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے، تیرے بزرگوں نے، یار آپ چپ کیوں کر گئے؟ میں نے کسی کو گالی نہیں گالی، اللہ کے فضل سے نکالوں گا بھی نہیں، کیونکہ یہ منبر رسول ہے، یہ قرآن و حدیث کے لیے بنا ہے، گالیاں دینے کے لیے نہیں بنا۔ بلکہ میں تو وقتاً فوقتاً اب آپ کو کہتا ہوں، جو خطیب یہاں بیٹھ کے گالیاں نکالے، بھلے وہ کسی کو نکالے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اہل سنت کے سٹیج پہ اس کو بلایا جائے۔ یہ سٹیج گالیاں دینے کے لیے آپ نے سجایا، قرآن و حدیث بیان کرنے کے لیے سجا رکھا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں سے قرآن و حدیث و شریعت بیان ہونی چاہیے۔ اب میلاد پہ اعتراض ہے، جی یہ شرک ہے، جی یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے فلاں۔ میں نے کہا یار نہ میری بات نہ تیری بات، میں بیٹھا ہوں اصلاح کے لیے، میں بیٹھا ہوں اصلاح کی غرض سے۔ تیرے گھر کی کتاب ہے، جو میلاد کو مانتا ہی نہیں اس کے گھر کی، الدرر المنظم اس کا نام، کیا نام ہے کتاب کا؟ الدرر المنظم۔ اس کا مصنف میرے اور آپ کے زمانے سے کم و بیش 200 سال پہلے کا ہے۔ کتنا عرصہ پہلے کا ہے؟ 200 سال پہلے کا ہے۔ اب وہ صفحہ 293 پہ لکھتا کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں کتاب، وہ مجھے یہ ساری عبارت زبانی آتی، لیکن کتابیں کیوں ساتھ لاتے ہیں کہ اگر کسی بھائی نے دیکھنی ہے وہ آ کے دیکھے، اپنے علماء سے جا کے پوچھے کہ آپ جس کو بدعت کہہ رہے ہیں، فلاں جگہ ہم گئے بھائی محمد رمضان کی محفل میں، تو وہاں انہوں نے ہماری ہی کتاب سے کہا کہ میلاد منانا اتنی بڑی نیکی ہے۔ ان سے پوچھیں، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اچھا پوچھنا آپ کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس مسئلے کا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ان سے پوچھو جنہیں پتہ ہے۔ یہ رب کا قرآن، ان سے پوچھو جنہیں۔ عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہے، میرے آقا کریم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، میرے آقا کریم کے شاگرد خاص بھی ہیں، اور ان کے پاس جو خاص قرآن کا علم ہے وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت کی وجہ سے ہے۔ میرے آقا ایک دن تشریف لائے تو وضو کے لیے پہلے سے پانی موجود ہے۔ میرے آقا نے پوچھ لیا یہ کون لائے ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا رسول اللہ میں لایا ہوں۔ میرے آقا خوش ہوئے اور دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ، یا اللہ میرے اس چچے کے بیٹے عبداللہ کو، عباس کے شہزادے کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ قرآن کا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس دعا کا یہ فیض پہنچا ہے، اگر میری سواری جنگل میں گم ہو جائے، یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم کے وضو کے پانی بھرنے والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، اگر میری سواری جنگل میں گم ہو جائے بس مجھے قرآن دے دو، میں قرآن کی برکت سے اپنی سواری کو تلاش کر لوں گا۔ یہ جنہوں نے وضو کے لیے پانی بھرا اور ایک جملہ جن کو ملا اللہم علمہ الکتاب، یہ ان کے علم کا فیض ہے
رب بھی جانے جن پہ سارا قرآن اترا ہے رب نے مصطفیٰ کو کتنا علم عطا فرمایا تھا، یہ رب بھی جانے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ خلافت کا رواج نہیں ہے، آپ بول گئے ایسا لگا ہے، پھر میں بول گیا۔ توجہ کریں، عبداللہ بن عباس کے گھر میں محفل میلاد سجی ہوئی ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب کو اس روایت پہ کوئی مسئلہ ہو تو الدر المنظم کے مصنف کو قبر سے جا کے نکالے اور اس سے پوچھے کہ تو نے یہ کیا لکھا ہے، اور پھر اس تک محدود نہیں رہنا، اس سے یہ بھی پوچھنا ہے آپ نے یہ میلاد پہ 450 صفحات پہ مشتمل کتاب میلاد پہ یہ ساری یہ کیوں لکھی ہے، وہ یہ جواب دے گا کہ اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد، قاسم ننوتوی کے پیر و مرشد، رشید گنگوئی کے پیر و مرشد، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے مجھے کہا تھا بیٹا ایک کتاب لکھ جس میں بس ساری کتاب میں مصطفیٰ کریم کے میلاد کا ثبوت ہی پیش کرنا ہے۔ 450 صفحات پہ مشتمل کتاب لکھی تیرے بڑوں نے، اور ہر صفحے پر میرے آقا کے میلاد کو عبادت بھی کہتا ہے، ثواب بھی کہتا ہے۔ یہ اس سے جا کے پوچھنا ہے تو نے، میں تو تجھے تیرے گھر سے دستک دے کے سمجھانے بیٹھا ہوں۔ خدا را امت کے پیچھے کافر ہی کافی ہے گمراہ کرنے کو، خدا را اس امت میں فتنہ فساد برپا نہ کرو، خدا را فقط 50 سے 60 سال پیچھے چلو۔ کتنا عرصہ؟ آپ کو سمجھ آئیے تو پھر بولیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں۔ کتنا عرصہ پیچھے؟ 50 سے 60 سال پیچھے میں نے کہا چل، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ فتنہ ہے، اور کتنی مزے کی بات کر رہا ہوں غیور مسلک کے بھائیوں، آپ کے مسلک کی حقانیت پہ میں نے کہا 50 سے 60 سال سے پیچھے چل، میں اپنے بزرگوں کی کتابیں نہیں لوں گا۔ ابھی اتنا ٹائم ہوا تو نہیں کہ میں کہوں آپ سو گئے ہیں، میں اپنے ائمہ کی ایک کتاب بھی نہیں لاؤں گا، میں ساری کتابیں تیرے گھر کی 60 سے 70 50 سے 60 سال پیچھے جو تیرے بزرگ گزرے ہیں میں کتابیں لاؤں گا، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، کیونکہ اہل سنت پرامن تھے، پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے۔ تو مجھے بولا حکومت کی سرپرستی میں مسلک کے حق اہل سنت کے کسی عقیدے پر تو انگل اٹھاتا جا، بندہ نہ چیز تیرے گھر سے اس پہ دلیل پیش کرتا جا، بس میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نے کہنا ہے کہ علم غیب میں تیرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھا دوں گا علم غیب، تو نے کہنا ہے مختار کل میں تیرے بزرگوں کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤں گا کہ تو مصطفیٰ کو نہیں مانتا، وہ ولیوں کو مان کے بیٹھے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ تو کہنا کہ سنی کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا ہیں، دھب کے بول مولا علی یا اتنی سستی، مولا علی سارا مجمع کثیر ہے بس شرم کر کے بیٹھے ہیں، مولا علی۔ یار تو پریشان نہ ہو، میں ابھی تجھے ان کے گھر سے دکھا کے اٹھوں گا۔ بولو بولو بولو، دب کے بولو یار، ایک بندہ ہی بول رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ کہنا میں ابھی، وہ تو جب ہوگی بات، میں ابھی چند لمحات کے بعد تیرے بڑے بزرگوں کی کتابوں سے پیش کروں گا، وہ کہتے ہیں علی واقعی مشکل کشا ہے، علی واقعی، یا اس سے بڑھ کے دلیل آپ کے مسلک کی حقانیت میں میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ مسلک تیرا ہے، کتابیں ان کی ہیں۔
تو کہنا حاضر و ناظر، اولیاء کا مزارات شریفہ میں رہتے ہوئے فیض پہنچانا، تو جو بولتا جائے بندہ نچیز تیرے گھر سے گواہیاں پڑھ پڑھ کے تجھے سناتا چلا جائے، بس اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ صفحہ 293 عبداللہ بن عباس کا گھر ہے، اور یہ صحابی ہے، رسول ہے، قرآن ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ہر صحابی نبی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تو معلوم ہوا سامنے سننے والے بھی صحابہ، پڑھنے والا بھی، تو یہ سارا مجمع کن کا ہوا؟ جنتیوں کا۔ کن کا ہوا؟ جنتیوں کا مجمع ہے۔ اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کریم۔ پڑھ کیا رہے ہیں؟ میلاد پڑھنے والا بھی جنتی، میلاد سننے والے بھی جنتی۔ کم از کم اتنا تو معلوم ہوا نا، مجھے اور کچھ پتہ نہ چلا اس رواج سے، اتنا تو معلوم ہو گیا کہ میلاد منانے والے رب کے فضل سے ہوتے جنتی گروہ سے ہی ہیں۔ یہ تیرے بزرگوں نے لکھا، کہتے جی وہ آقا کا میلاد پڑھ رہے ہیں، بس میلاد پڑھتے 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 پڑھتے، میں نے بہت ساری باتیں اس روایت کو چھوڑ دی ہیں کہ باتیں میرے ذمہ بہت ساری ہیں۔ میلاد پڑھتے پڑھتے جلسہ میلاد چل رہا ہے، فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر مصطفیٰ کے غلام محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، الدُّرَرُ الْمُنَظِّم کا مصنف کہتا ہے جس آقا کا میلاد ہو رہا تھا نا، اس محفل میں خود آقا تشریف لے آتے ہیں، خود آقا کریم تشریف لے آتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہوگا نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو، اگر وہ خلاف شرع ہو، نبی پہ فرض ہوتا ہے اس کو بند کرانا، اس کو روکنا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھتے ہیں میرے آقا اپنے میلاد کی محفل میں تشریف لائے، جنتی لوگ میلاد منا کے بیٹھے ہیں، میرے آقا فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ اب 294 پہ چلے گئے ہم، صفحہ نمبر 294 پہ الدُّرَرُ الْمُنَظَّم کا مصنف لکھتا ہے، کہتے ہیں جب میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا نا آقا کے غلام کیا سجا کے بیٹھے ہیں، نہیں آخر تک بولو پھر میں حضور کا فتویٰ سناتا ہوں، کیا سجا کے بیٹھے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے، سٹیج والے غور کریں، یہ جس عبارت کو بندہ نچیز نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہاں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت لکم شفاعتی، حلت لکم شفاعتی، حلت لکم شفاعتی، فرمایا میرے میلاد کی محفل میں آنے والوں، میرے میلاد کی محفل سجانے والوں، میرا میلاد پڑھنے والوں، میرا میلاد سننے والوں، حلت لکم شفاعتی، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اے میلاد منانے سجانے پڑھنے سننے سنانے والوں، حلت لکم شفاعتی، اس دن زہرا کا بابا تمہارا ہاتھ پکڑ کے شفاعت کر کے جنت میں پہنچا گیا ہے۔ اس مائک کو آن کرو، اس طرح آپ نہیں تھک جائیں۔ نعرے والے بھائی کا بھی مائک آن کریں، بندے زیادہ ان کی آواز نہیں صحیح پہنچتی۔ تو میرے آقا نے کیا فتویٰ دیا جی؟ حلت لکم شفاعتی، میری شفاعت کے تم سب مستحق بن گئے ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب تیرے بزرگ لکھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ تو میری شفاعت کے مستحق بن گئے ہیں، وہ تو میری شفاعت کے مستحق بن گئے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو شرک ہو، بدعت ہو، حرام ہو، کم از کم وہ شفاعت مصطفیٰ کا سبب بنتا، اور یہاں رسول اللہ خود فتویٰ دے رہے ہیں، یہ کسی میرے جیسے طالب علم کا فتویٰ نہیں، یہ اس مبارک زبان کا فتویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پڑھنا اسی آیت کے تحت تفسیر کبیر کو امام فخر الدین رازی نے، پتہ چلتا ہے کسی عاشق کی تفسیر ہے، ایک قرآن کی جلد کی فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی 32 جزء بنا ڈالی ہے۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کا ترجمہ و تفسیر کرتے فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
فرمانا کہ میلاد والوں کے لیے میری شفاعت ہو گئی. یہ کتنی بلند زبان ہے. رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. امام راضی فرماتے ہیں لوگوں اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. وَمَا يَنْتِقُ نہیں کلام فرماتے عَنِ الْهَوَىٰ اپنی مرضی سے. ان ہوا الا وحی یوحا یا اللہ بولتے تو ہیں ایسا بولتے ہیں کہ بڑے بڑے چپ کر جاتے ہیں. بڑے بڑے چپ کر جاتے ہیں. ایسا بولتے ہیں. عرب کے بڑے بڑے فصحا ایسے لگتے ہیں گویا مر گئے ہیں. عرب کے بڑے بڑے فصحا تیرے میرے مسئلہ کے امام نے اس کی بات کی ترجمانی کی ہے نا. توجہ کر. تیری آگ یوں ہی دپیل چھے فصحا رب کے بڑے بڑے تیرے آگ یوں ہی دپیل چھے فصحا رب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ آلہ بلغ العلا بکمالہ کشف تجار جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ